میرے پیارو اللہ اکبر، بات پلے باندھ لو، اور میری پیاریوں، میری ماں، میری دھیو، میری بہنوں، تم نے زندگی بہت ساری گزارنی اور ہماری بہت ساری گزر گئی۔ اس میں تجربہ بھی آ گیا، نصیحت بھی آ گئی، اس میں ٹھوکریں بھی آ گئیں، اس میں سہولتیں بھی آ گئیں، بہت دفعہ ہنسے بھی، بہت دفعہ روئے، تلخ تجربوں سے، تلخ امتحانوں سے گزرے۔ اللہ ہم نے جو دیکھا ہماری بچیوں کو آپ کو وہ نہ دکھائے۔ یقین جانو ان سے پوچھو جب باپ کا سایہ اٹھ گیا تو بتاؤ اس وقت ادارہ کہاں تھا، مدرسہ کہاں تھا، ماں کا کیا حال تھا۔ میں نے اس ہستی کو اس دن آنسوؤں کے ساتھ روتے دیکھا جس دن ماں کا جنازہ تھوڑی دیر بعد گھر سے اٹھنے والا تھا۔ آج اللہ نے جو عبدالحنان کو مرتبہ عطا فرمایا، میرے عزیزوں میرے پاس سونے کے لیے سانس لینے کا وقت نہیں، لیکن دو ارمان ایسے ہیں، اللہ اکبر 400 چھروں کے وار کر دو برداشت ہو جائے گا، لیکن دو اللہ اکبر دو ایسے ارمان ہیں جو اللہ اکبر اندر سے چیر کر ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ارمان بڑھاپا جلدی لے آئے۔ مولانا آج عبدالحنان کا ارمان یہ ہے، اگر ماں زندہ ہوتی، اگر آپ ابا زندہ ہوتا، جن کے پاس جتی گٹھوانے کو پیسے نہیں تھے، آج اس مقام کے اوپر دیکھ لیتے، رب اکبر کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا۔ یہی تمہارے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے۔ اور جن کے پاس ہے کوئی نہیں، قدر نہیں کرتے۔ چرپائی مسجد سے جنازے والے آنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم انسان کو مال اولاد کے ہوتے ہوئے اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، مکان دکان والے، کاروبار، کھیت کھلیان والے ہو، اتنا سا بیج لا کے زمین کے اندر بو دیا، جب آہستہ آہستہ بوٹا تیار ہوا، جوانی سے پہلے، پورا پروان چڑھنے سے پہلے اس نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھل دیتے دیتے جب بوڑھا ہونے لگا، درخت جھکنے لگا، کس نے ادھر رسا ڈال کے ادھر کھونٹی کے ساتھ دیوار کے ساتھ باندھ کے پھر رسا کر درخت کو سیدھا کر دیا، پھر ادھر کو جھکنے لگا، پھر رسا ڈال کے ادھر کو سیدھا کر دیا۔ اور نوجوانوں اس درخت میں ایک نصیحت ہے، فرمایا ماں باپ جب پھل دیتے دیتے جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف آ کے جھکنے لگے تو چار بچے چاروں طرف سے پیار کا ایسا رسا ڈالو کہ باپ ماں بابا کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ جس دن خدا کی قسم ان کی کمر جھک گئی، ان کی ٹہنیوں سے پتے خدا کے اندر تبدیل ہو گئے، ایسی والے قبروں کے اندر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹے تیری مرضی، ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹی تیری مرضی۔ ایک زندگی کا فیصلہ، میری بیٹیوں تم بھی اور میرے جوانوں تم بھی، ایک زندگی کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ جب یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈالو گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوٹ میرج کر کے لے آیا، اپنی مرضی سے لے آیا، چار آدمیوں میں چپکے سے باہر سے بھگا کے لے آیا، لیکن تیرے باپ نے پیٹ چھپانا ہے، تن ڈھانکنا ہے، تیرے ماں باپ نے کوئی نہ تجھے رکھے، تیرے ماں باپ تو رکھیں گے، کیونکہ تو اسی گلشن کا پودا، اسی کیاری کا پھول ہے جن نے دودھ پلا کر پروان تجھے چڑھایا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرے گا، عزت سے گھر تو لے آئیں گے، لیکن معاشرے کے اندر تیرے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بیٹی، میری بہن، اگر زندگی کا خاندان کے اندر جیون ساتھی تلاش کر لیا، تجھے پسند آ گیا، اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے، جیسے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو سمجھ لے بہتری ہے، اگر نہ کر دے تو سمجھ لے قدرت کے فیصلوں میں اللہ کو اختیار ہے۔ کتنا بڑا بڑا نازک موڑ کے اوپر ایسا جاہلانہ فیصلہ کر بیٹھتی ہو، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی قسم اٹھاتی ہو، قدم اٹھ جاتا ہے۔ اے میری بہنوں، کوشش کرنا، کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر چیز کا سودا کر لینا، غیرت کا سودا نہ کرنا۔ بصیر پور سے لے کر پاکستان سے باہر تک اندر باہر آیا گیا پھرا، رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کی پروڈکٹ تو نظر آئی، کسی دکان پہ مجھے غیرت کوئی نظر نہیں آئی۔ کاروبار آج کل ختم ہو جائے گا، لیکن غیرت ایک دفعہ گھر سے چلی جائے صدیوں لگ جاتے ہیں، پلٹ کے واپسی کا نام نہیں لیا کرتی۔
دوسری بات کہوں گا، اب یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، ایک اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، تمہیں جاہل ملے، عاقل ملے، پڑھا لکھا ملے، اللہ اکبر، اگر غیر علم والا ملے تو اپنے علم کا کمال دکھائیو، اپنے پڑھنے کا کمال دکھائیو۔ اگر تو عام عالمہ بن کے جا رہی ہے، تیرے علم کی برکت سے اللہ اسے عابد بنا دے، اللہ اکبر، زاہد تقوی والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد آ جائے کہ میری نبتی کوئی نہیں۔ آج مدارس کے اندر پڑھنے والیاں بہت شکوہ آ رہا ہے، بہت گلہ ہو رہا ہے کہ طلاق کی شرح عالمہ کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی بخاری پہ ناز کرتی ہے، گھر درستی کو بھول جاتی ہے۔ خبردار خبردار خبردار، گھر پہلے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا، اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا، جس کا دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کے آ رہی، ہنڈی لے کے، سالن لے کے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ جو عورت چل کے آ رہی ہے، اس کو 2 بشارتیں دے دو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے، کہہ رہے جو بنگی سدھی چل کے آ رہی ہے، اسے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا کہہ دو کہ جبرائیل بھی اور اللہ جل شانہ اسے سلام کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے لیے روٹی یہ پکاتی ہے، تیرے لیے کھانے لے کے آتی ہے، آپ کا انتظار یہ کرتی ہے، اور اس کو دوسری خوشخبری دے دو، اللہ نے ایک موتی کے اندر، جنت کے ایک موتی کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے لیے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ ایک موتی اس کے اندر خدیجہ کا محل ہے، یہ صرف اعزاز خدیجہ الکبریٰ کو ملا۔ اور مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، اے خدیجہ، تو کملی والے کی یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے ساری عورتوں میں منفرد انعام عطا فرمایا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے کرتی ہے، اگر عورت خدمت کرے تو مرد کو بھی اختیار ہے کہ عورت کی بھی خدمت کرے، ضروری نہیں ٹانگیں دباوے، اور دبا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر تیرے سر میں درد ہو، اگر تیرے سر میں تیل یہ لگاوے، تیری ٹانگوں میں درد ہو، تو کبھی کبھار کر سکتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیری وہ تیرا، رب اکبر کی قسم ہے، ان دونوں رشتوں کے درمیان کوئی شک کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اللہ ازواجی زندگی میں دوسرا مرد برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا تو رحمت عالم نے بھی کمی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ اس کو اچھی طریقوں پکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا دیا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہوگا، ہم دونوں بیٹھ کے آج گوشت کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس ہنڈیا کا سالن کسی برتن میں ڈال دے، میں نے کسی کے لیے لے کے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجھے تو کہا تھا بڑے آؤ چاؤ سے پکائیو، ذرا بڑی دل لگی سے پکائیو، ذرا بھنوا کر کے پکائیو۔ اب میں نے پکا دیا، سارے کا سارا ڈبے کے اندر ڈال دیا، فرمایا عائشہ اسے تیار کر دے، کہیں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھی دادگوں میں سے آیا ہوگا، کوئی نانکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی مکے میں رشتہ داروں میں آیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، حق تو میرا نہیں بنتا آپ کے معاملے میں دخل دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے پتہ لگا، میں صبح ان کی دعوت کر کے آیا، میں نے کہا خدیجہ کی سہیلیوں تم آج کھانا نہ کھانا، محمد اپنے گھر سے عائشہ کے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا، کہنے لگی ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ عورت تھی، سوکن ہے نا، وہ کہاں برداشت، سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ اما عائشہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سوکن نہیں، اس کی سہیلیاں۔ سوچ میں پڑ گیا، عائشہ خاموش کیوں ہوگی رضی اللہ عنہا؟
کہ بس کوئی بات نہیں. کن بتا تو صحیح کیا بات, تیرا چہرے اتر گیا. کہ کملی والے سوکن ہوتی, خدیجہ ہوتی, کوئی اور بات ہے. سہیلیوں کے لیے وہ بھی کھانا میرے ہاتھوں سے. کیا ہوا؟ کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے نبی جی, میرے اندر کوئی کمی ہے نہیں. حفصہ میں کمی ہے, ام سلمہ میں کمی ہے, زینب میں کمی ہے, ماریہ میں کمی ہے, جویریہ میں کمی ہے, ام حبیبہ میں کوئی کمی ہے نہیں. پھر کیا بات ہے؟ ہم 9 ازواج مطہرات کے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے تجھے خدیجہ کیوں یاد آتی ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 خدیجہ. ٹھیک ہے اس کے احسانات ہیں, ہم جوان ہیں, وہ بوڑھی عورت 2 جگہ سے پہلے شادی ہو کے آئی. حالہ سے ہوئی, عتیق سے ہوئی, 2 جگہ سے شادی پہلے ہو کے آئی. بیوہ, تیسری شادی تیرے گھر میں ہوئی. ہم کواری خوب روائی, ہمارے ہوتے ہوئے اسے کیوں یاد آتی ہے؟ اللہ. اماں کہتی بس یہ میرا کہنا تھا. میں نے دیکھا حضور کا سر جھک گیا, آپ خاموش. تھوڑی دیر کے بعد میں نے چہرہ دیکھا, پوری داڑھی آنسوں سے بھری پڑی تھی. میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی معاف کر دو, میری وجہ سے آپ کے دل پہ بار آیا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تو کہہ سکتی ہے, تیرا حق ہے, لیکن کیا کروں, خدیجہ کے احسانات میں محمد کو خدیجہ نہیں بھلاتے. رب اکبر کی قسم ہے, جب مکے والوں کے پتھر یاد آتے ہیں مجھے خدیجہ کا پیار میں نبی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. آج 4 بچے تیرے کمانے والے ہو گئے, تو شوہر کو انسان نہیں سمجھتی. اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھی, تیرے پاس جہیز کوئی نہیں تھا, یہ 400 براتیوں کے ساتھ تجھے لینے چلا گیا تھا. ہسپتالوں میں اٹھائے یہ پھرتا تھا, کرائے کے مکان میں نہیں پھرتا تھا. اللہ اکبر, تیرے لیے پتہ نہیں کہاں سے مانگ تانگ کے لاتا تھا. آج 4 بچے ہاتھ پر تنخواہ لا کے رکھنے لگے, تجھے تیرا شوہر اچھا نہیں لگ رہا. خوف کر خدا کا. اے عورت, اللہ نے تجھے اگر سہاگی زندگی دی, اللہ نے تیرے سہاگ کو آباد کیا, اللہ نے تجھے شادی کے بندھن میں جوڑا, تو اپنے لیے بعد میں دعا کیا کر, اپنے سہاگ کے لیے دعا پہلے کیا کر. رب اکبر کی قسم ہے, نہیں یقین آتا بیوہ کے دیکھ لے, گھر کے اندر 4 بیٹے 4 بہویں, تجھے روٹی کو پوچھ لے تو عبدالحنان کا نام بدل دینا. اور آپ سے بھی گزارش کروں گا, آپ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر, ہو تو میرے سے بڑے لیکن معذرت کے ساتھ تمیز کے دائرے کے ساتھ رہ کر اپنی گھر والی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ بلایا کرو. جب آپ عزت نہیں کرو گے, آپ کے بچے کہاں سے عزت کریں گے؟ جب میں گھر کے اندر تو تڑاک کے جنازے نکالوں گا تو رب اکبر کی قسم ہے میرا گھر پھر مردہ ہوگا. میرے گھر کے اندر میرے عزیزو درندگی آئے گی, میرے گھر کے اندر انسانیت نہیں آئے گی. 24 گھنٹے قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. اور اس پسماندہ سے علاقے میں جس کا سارا دار و مدار انسان کا کھیتی باڑی یعنی زراعت پر ہے, کوئی اتنا بڑا یا فیکٹری کا یا دوسرا ملوں کا یا اچھی سہولیات پر مزدوری کا انتظام کوئی نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہے. اور بازار کی کامیابی کا دار و مدار بھی ذمہ دار پر ہوتا ہے, کسان پر ہوتا ہے. اگر کسان خوشحال تو بازار خوشحال, اگر کسان خوشحال نہیں تو بازار کے اندر پریشانی بنتی ہے. تو اس علاقے کے اندر اس عظیم دینی درسگاہ بنین اور بنات یعنی بچے اور ہماری بچیاں یا 24 گھنٹے وقت گزار کر اپنے وقت کو قیمتی بناتی ہیں. نماز قرآن اسلام کا پابند کیا جاتا ہے. تقریباً 2016 سے لے کر اب تک یہاں الحمدللہ ہر سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہاں بھی مضافات میں چکوک میں حاضری ہوتی ہے. اور جب بھی یہاں آتا ہوں حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا پیر زبیر صاحب فہیم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان تمام بھائیوں کو اس طرح مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنے بڑوں کی یاد کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں.
اور محترم مکرم بھائی محمد عزیر صاحب اور دیگر جتنے برادران ہیں، یہ اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر روزانہ ترقی کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے مدارس، بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے گھر، بہت ساری کاروباری زندگی، بہت سارے کارخانے ملیں اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ جب سے پیسہ ہمارے اندر آیا اس وقت سے لے کر عورتیں تو کیا، مردوں کے اندر بھی دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ چھت تو گھر کی ایک ہے، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والوں کے نظریات، سوچ، فکر ایک دوسرے کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، خواہ وہ دینداروں کا ہو یا دنیا داروں کا ہو، کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ ہمارے بڑے اس پیسے کو کہا کرتے تھے، جیسے انڈیا کے اندر اس کو مایا کہا جاتا تھا، کہ جس کے پاس ہو اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ سید ہو کہ بھی انسان ہی نہیں ہوتا۔ پیسے رے پیسے تیرے تین نام ہیں جی، پرس پرسا پرسرام ہیں جی، اور غریبی رے غریبی تیرے تین نام، کتا بھڑوا بے ایمان۔ پیسہ جس کے پاس نہیں اور تہجد گزار بھی ہو تو معاشرے کی نگاہ کے اندر اسے انسان نہیں سمجھاتا، اور جس کے پاس ہو بس وہ خاندان کچھ نہ ہو، حیثیت کچھ نہ ہو۔ اور یہ جتنی اس وقت پردے میں 250-300 کے قریب میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ 5 خوش نصیب بچیاں جنہیں میں مبارکباد دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، کہ جنہوں نے آج بخاری شریف کا آخری حدیث پڑھی، سبق پڑھا ہے، اور ناصرہ اور ہاجرہ کے بعد اب وہ عالمہ کہلا رہی ہے۔ اور آپ جس بچی کو آج یہاں سے مکمل پڑھا کر لے کے جا رہے ہیں، اگر یہ بچی اسی محنت پہ رہی تو اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی دعاؤں سے نسلیں سدھریں گی، خاندانوں میں دین آئے گا۔ انسان کی زندگی کے 2 اہم موڑ ہوتے ہیں، ایک جب کسی مرحلے میں کامیاب کچھ بنتا ہے، ایک اس کا شادی والا مرحلہ، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ان دونوں فیصلوں پر، ان دونوں راستوں پر پابند کرنے کے لیے اختیارات پہلے ماں باپ کو ہوتا تھا۔ بچے سے پوچھا جاتا تھا کیا پڑھے گا، تو ماں باپ کہتے تھے اس کی مجال ہے کہ ہماری بغیر مرضی کے کچھ ہی کرے۔ اور شادی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب پوچھا تیری کوئی پسند ہے کہ نہیں، میری کوئی پسند نہیں، جیسے آپ فرما دیں۔ اب یہ دونوں کام جب سے اولاد کے سپرد کیے، گھر گھر نہیں رہا، عزت عزت نہیں رہی، مقام مقام نہیں رہا، انسان انسان نہیں رہا۔ میں نے یہ پڑھنا ہے، باپ کہہ رہا نہیں بیٹے یہ پڑھ لے، نہیں میں نے پڑھنا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جس طرف جا رہے سے جانے دو۔ شادی کے مسئلے میں مرد تو دور کی بات، عورتیں درمیان کے اندر اڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، پھر رو کے کہتی ہیں ابو وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، بتا کیا کروں۔ اس سے پوچھے، نصیبوں ماری پہلے باپ کی بات پہ عمل کرتی۔ اس وقت تیرے دیدے پھوٹ گئے تھے جب ماں باپ تو یہ روک رہے تھے یہ کام نہ کر، ہم نے ان کا خاندان دیکھا، اس وقت تو کہہ رہی تھی میرے ساتھ پڑھتا ہے فلانا، میرے ساتھ زندگی گزری ہے، گزار اب زندگی۔ اب ماں باپ کو کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے تو جیسی کیسی جھیل لی، تیری مرضی کے مطابق زندگی کا فیصلہ کر دیا، بھائی چھوٹ گئے، بہنیں چھوٹ گئی، رشتہ دار چھوٹ گئے، قوم برادری چھوٹ گئی، اچھی نگاہ سے کوئی اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے خسر کے اندر خاک تھوڑی ڈال لی اور اب آ کے کہہ رہی ہے کہ میرے نصیب پھوٹ گئے۔ پھوٹ نہیں تھے، ماں باپ کی مرضی کے خلاف کام ہوا۔ سرتاج انبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریفہ 25 سال 2 مہینے 25 دن کی ہوئی۔ پورا مکہ دیکھ لو، عرب دیکھ لو، عجم دیکھ لو، حضور سے بڑا شریف کوئی نہیں، امانت دار کوئی نہیں، دیانت دار کوئی نہیں، خوبصورت کوئی نہیں، سخی کوئی نہیں، علم والا، عمل والا، تقوی والا کوئی نہیں۔
فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حجر اسود کا فیصلہ، اس کے تعین کا، حجر اسود کو رکھنے کا فیصلہ ہو، وہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے کافر کرا رہے ہیں۔ اگر کسی نے مکے سے باہر جانا ہوتا تجارت کی نیت سے رشتہ دار کو ملنے کے لیے، اگر اس کے گھر کے اندر سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا تو اپنی دھیرانی کو، اپنی بیٹی کو رسول اللہ کی خدمت میں چھوڑ کے جایا کرتے اور کہا کرتے کملی والے جب تک ہم نہیں آئیں گے یہ ہماری بچی امانت آپ کے سپرد ہے۔ ان کے بھائی بھی ہوا کرتے تھے، رشتہ دار بہن بھائی سارے ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کسی کی بات پہ اتنا اعتماد کوئی نہیں جتنا آمنہ کے لال کی بات پر اعتماد ہے۔ اپنے تو دور کے بات پر آئے بھی جس کی شرافت پر اعتماد کرے، ایمانداری سے بتاؤ اسے رشتوں کی کیا کمی ہوگی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا رحمت والے نبی ایک پیغام لے کے آیا، یہ پیغام مال تجارت کا نہیں، کاروبار کا نہیں ہے، بلکہ جو مکے کی تاجرہ، مکے کی سردارن ہے، جس کے پاس سارے مکے کے لوگوں سے زیادہ مال ہے، اس نے آپ کی خدمت میں رشتہ بھیجا۔ کملی والے پہلے مال لینے میرے دروازے پہ آیا تھا، آج آمنہ کا لال لینے کے لیے میں تیرے دروازے پر آنے کو تیار ہوں، اجازت دو۔ نکاح کی تیاری میں کروں گی، شادی کی تیاری میں کروں گی، گھر بار میں اپنے پاس سے لے کے آؤں گی، مال و ثروت دولت لے کے آؤں گی، بس آپ ہاں کر کے بتا دو کملی والے اوڑھنی اوڑھ کے برقع پہن کے میں تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اتنی سہولیات، آپ حکم فرمائیں۔ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے میں متاثر ہو گئی۔ غلام کہتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا 1-2 منٹ انتظار کیا، اس کے بعد میں نے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو دونوں آنکھوں کے حالے کے اندر موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے تھے، قریب تھا آنکھوں کے حالے کے بارڈر کو پار کر کے رخسار پہ آنسو گرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ زندگی کا یہ عام فیصلہ میں محمد خود کر سکوں، میں بھی اتنا خود مختار نہیں ہوا، دنیا والوں کو بتا دے بے شک میں محمد ابن عبداللہ کیوں نہ ہوں، ساری انسانیت کا سردار کیوں نہ ہو، یہ ایسا موقع ہے، نازک موقع کہ اس زندگی کے فیصلے کو کرنے کے لیے بڑوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ غلام کہنے لگا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، حالانکہ امی بھی کوئی نہیں، ابو بھی کوئی نہیں، بڑا رشتہ دار کوئی نہیں، بہن بھائی کوئی نہیں، رحمت عالم نے یوں کر کے اشارہ فرمایا وہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، رشتہ میرے پاس نہ لے کے جا، پیغام میرے پاس نہیں ان کے پاس لے کے جا، اگر وہ ہاں کر دے تو خدیجہ سے کہنا جوڑا پہن کے تیار ہو جا، دلہن بن کے تیار ہو جا، اگر وہ نہ کر دے تو میری طرف سے خدیجہ کو کہنا کہ تیرا رشتہ میرے بڑوں کو پسند نہیں آیا، رحمت والا نبی کہہ رہے تو ناراض نہ ہونا، اپنی شادی کا کوئی اور انتظام کر لے۔ اللہ کا نبی، یا تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے ابو چاچوں کو نہیں بلانا، تایا کو نہیں بلانا، ماموں کو نہیں بلانا، یہ ساری اس وقت جو دین سن رہی ہیں، یہ ساری جو اس وقت رابعہ بصریہ بن کے بیٹھی ہیں، خدا پاک کی قسم یہ رشتہ داریاں قبول ہی نہیں کرتی۔ اگر کوئی زندگی کا فیصلہ ہو، شوہر کے اپنی امی سے پوچھ کے آ جاؤں جو تو ساس سے جا کے بات کر لے اسے کیا پتا اس نے کون سا زمانہ گھوم کے دیکھا، وہ تو بڈھی عورت ہے، پرانے وقتوں کی ہے، رب اکبر کی قسم ہے کیمرہ اتنی کوریج نہیں کرتا جتنے بڑے اپنی آنکھ سے کوریج کرتے ہیں، تیرے حرکات سے، تیری سکنات سے، تیرے آنکھوں کے اشارے سے، جہاں تو بیٹھی ہوتی ہے اس سائے کو، دھوپ میں جو سایہ ہے اسے بھی پہچان جاتے ہیں، بھاپ جاتے ہیں کہ اس وقت جس کا سایہ نظر آ رہا ہے بتا اس کی سوچ نظریہ کیا ہے۔ تو سمجھیے پاگل سے لوگ ہیں، بابے ہیں، پرانے پپے ہیں بیٹھے ہوئے، نہیں بڑے عقل والے لوگ ہیں۔ اور اس جامع مدنیہ کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ کے جاؤں رائے گا نہ ہوگا، میرے عزیزو عجیب بات نہ ہوگی، خدا پاک کی قسم ان کا تجربہ تیرے پیسے سے زیادہ اعلیٰ، ان کی دعائیں تیری محنت سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ نہ مشورہ لیا کر، نہ انہیں اپنی زندگی کے کاموں میں آگے لایا کر، نہ ان کو پیسے میں، کاروبار میں شامل کیا کر، بس تو ان سے دعا ہی لیا کر۔ اگر کسی وقت ان کی دعا اللہ نے ہنس کے سن لی تو رب اکبر کی قسم ہے زندگی آخرت کے بیڑے پار کرنے میں خدا دیر نہیں کرے گا۔
کتنا بڑا زندگی کا فیصلہ، مال کی کمی نہیں، خوبصورتی کی کمی نہیں، جاہو جلال کی کمی نہیں، سرداری کی کمی نہیں، امیری کی کمی نہیں، سارے کا سارا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا سارے مکے کے سرداروں کا مال ایک طرف، اماں خدیجہ کے پاس جو مال ہوتا تھا، جو آپ کے پاس پیسہ تھا، اس پیسے کو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن خدیجہ نے خاندان نہیں دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ نے مال نہیں دیکھا، عصب نہیں دیکھا، بحثات نہیں دیکھی، خاندان دیکھا، رحمت عالم کی امانت اور دیانت کو دیکھا۔ سیدہ خدیجہ مال تو دور کی بات، خود نبی کے قدموں پہ فدا ہونے کو تیار ہو گئی۔ یا تو سب سے پہلا ڈرون حملہ اللہ اکبر لڑکے کے چہرے پہ ہوتا ہے، اگر تھوڑی بہت داڑھی ہوئے دنیا کیا کہے گی، مولوی سے بیاہ دیا کہ مولوی انسان کوئی نہیں، کلمے مولوی پڑھائے، اذان مولوی کانوں میں آ کر دے، غسل میتوں کو مولوی کرائے، جنازے مولوی پڑھائے، نماز مولوی پڑھائے، قرآن مولوی پڑھائے، حدیث مولوی پڑھائے، اللہ اکبر اسلام کی پہچان مولوی کرائے۔ اگر اتنا برا مولوی ہے تو رب اکبر کی قسم ہے، ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان سے اپنے بچوں کے کانوں میں اذانیں کیوں دلوا رہے ہو؟ اپنے باپ کو کہہ دے، اپنے خصم سے کہہ دے، اپنے دادے چاچے سے کہہ دے نکاح پڑھا، 1000 مجمع براتی بیٹھا ہوا ہے، پھر مولوی کو تم کیوں بلا رہے ہو؟ اگر مولوی اچھا نہیں لگتا، یا میرے عزیزوں میری بات کا آپ نے ہاں میں جواب دینا، نہ چاہتے بھی آپ ہاں میں جواب دو گے۔ براتی بیٹھے ہوئے ہیں 1000 کے مجمع میں، جب مولوی حضور کی صورت سیرت کو ڈھال کے آتا ہے، اپنا کے آتا ہے، رب اکبر کی قسم دلا اتنا چھونا نہیں لگتا جتنا مولوی حضور والے کردار میں سونا لگتا ہے۔ مولوی صحیح کہہ رہو نہیں کہہ رہو؟ یا تو ہاتھ کے اندر شگنا سا پہن رکھا ہے وہ گوٹے والا، شلوار جتی کے نیچے پیڑیوں کے نیچے لٹکی جا رہی ہے، شیرہ کہاں جا رہا ہے، دولہا صاحب کہاں ہے، چمکیلا شیرہ پہن رکھا ہے، اور اگر شیرے کی لڑیاں ہٹا کے دیکھ لو، مولوی صاحب نکاح پڑھانے سے پہلے 3 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شکر کرو حمام والوں کا، سیلون والوں کا، جس نے 5000 کے اندر انسان بنا دیا۔ باؤ جی صحیح کہہ رہو نہیں؟ یہ دیکھو عبدالحنان کہیں سے تیار ہو کے آیا، بس وضو کے چھپا کے منہ کے ماں پر مار کے آیا، یقین جانو قسم اٹھا کے بتاؤ لش بش لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ جھوٹ نہیں بولنا، صحیح کرو نہیں کرو ہیں؟ خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ یا تو مولوی صاحب پھولوں میں میری تصویر اتار رہا تھا کہ نیٹ پہ چڑھا دوں، ڈیرے غازی خان ایک دفعہ پروگرام ہوا تو ربیع الاول کا یاد ہے، انہوں نے مجھے کلّا بنا دیا، ہاں شادی پہ انہوں نے مجھے کلّا بنا دیا، وہ بڑی دولہے والا، وہ میری فوٹو کھنچوا کے کسی نے نیٹ پہ چڑھا دی، میری گھر والی تو دھاڑ دھاڑ گھر کے اندر کرے کیا ہو گیا، میرے بھائی کے کمرے میں دیکھو انہوں نے نکاح کر دیا، دیکھو انہوں نے نکاح کر دیا، کہ کہاں ہے کہ مزے اچھی بڑی بڑا ہوگی، کہاں ہے مزے لے رہا، میں کہا خدا کے واسطے اسلم سلمی کے پاس مزے لے رہا، یہاں تو نشان ہی برتا۔ کبھی کبھی ایسا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میرے